نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب ملتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوئے، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیا اللہ نے تم پر، تاکہ جھٹلائیں تم کو اس سے تمہارے رب کے آگے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ تفسیر عثمانی سے یہ تفسیر نقل کی جا رہی ہے کہ یہودیوں کی ایک دوسرے کو ملامت۔ یہود میں جو لوگ منافق تھے وہ بطور خوشامد اپنی کتاب سے پیغمبر آخر زماں کی باتیں مسلمانوں سے بیان کرتے، اور دوسرے لوگ ان میں سے ان کو اس بات پر ملامت کرتے کہ اپنی کتاب کی سند ان کے ہاتھ میں کیوں دیتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مسلمان تمہارے پروردگار کے آگے تمہاری خبر دی ہوئی باتوں سے تم پر الزام قائم کریں گے؟ پیغمبر آخر زماں صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ جان کر بھی ایمان نہ لائے اور تم کو لاجواب ہونا پڑے گا۔ وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ تفسیر عثمانی سے یہ تفسیر نقل کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ سب خیریں بتا سکتا ہے، یعنی اللہ کو تو ان کے سب امور ظاہر ہوں یا مخفی بالکل معلوم ہے۔ ان کی کتاب کی سب حجتوں کی خبر مسلمانوں کو دے سکتا ہے، اور جا بجا مطلع فرما بھی دیا۔ آیت رجم کو انہوں نے چھپایا، مگر اللہ نے ظاہر فرما کر ان کو فضیحت کیا۔ یہ تو ان کے علماء کا حال ہوا جو عقل مندی اور کتاب دانی کے مدعی تھے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ تفسیر عثمانی پھر، اور جو جاہل ہیں ان کو تو کچھ بھی خبر نہیں کہ تورات میں کیا لکھا ہے، مگر چند آرزوئیں جو اپنے عالموں سے جھوٹی باتیں سن رکھی ہیں، مثلاً بہشت میں یہودیوں کے سوا کوئی نہ جائے گا، اور ہمارے باپ دادا ہمیں ضرور بخشوا لیں گے، اور یہ ان کے خیالات بے اصل ہیں جن کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ سو خرابی ہے ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے، پھر کہہ دیتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، تاکہ لیویں اس پر تھوڑا مول۔ سو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھ کے لکھے سے، اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے، یعنی خود لکھتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی طرف سے، جھوٹ بولتے تھے۔ تفسیر عثمانی سے ہی اگلی تفسیر نقل کی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان عوام جاہلوں کے موافق باتیں اپنی طرف سے بنا کر لکھ دیتے تھے اور خدا کی طرف ان باتوں کو منسوب کرتے۔ مثلاً توریت میں لکھا تھا کہ پیغمبر آخر الزماں خوبصورت پیچواں بال، سیاہ آنکھیں، میانہ قد، گندم رنگ پیدا ہوں گے۔ انہوں نے پھیر کر یوں لکھا، لمبا قد، نیلی آنکھیں، سیدھے بال، تاکہ عوام آپ کی تصدیق نہ کر لیں اور ہمارے منافع دنیاوی میں خلل نہ آ جائے۔ توریت اور انجیل کی تحریف کے متعلق حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کا رسالہ اعجاز عیسوی ملاحظہ فرمائیں جو اس باب میں بے نظیر ہے۔ رسالہ مصفوفہ میں اس امر کو نہایت بسط و شرح سے ثابت فرمایا کہ توریت اور انجیل میں ہر قسم کی تحریف ہوئی ہے، لفظی بھی اور معنوی بھی، کمی بھی اور بیشی، زیادتی اور نقصان، تغیر اور تبدیل۔ غرض یہ تحریف کی کوئی نوع ایسی نہیں کہ جس سے توریت و انجیل خالی ہو۔ یہ رسالہ اردو زبان میں ہے۔ مولانا موصوف کی دوسری کتاب اظہار الحق جو عربی میں ہے، کافی
اور شافعی تحقیق فرمائی اور بہت حضرات اہل علم اس کی مراجعت فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک میں تحریف کی یہودیوں نے توریت میں جو صفت لکھی تھی اسے متغیر کر دیا، چنانچہ توریت میں جناب سرور کائنات فخر عالم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ یہ لکھا تھا: خوبصورت اچھے بالوں والے، سرمگی چشم، متوسط قد والے۔ اس کی جگہ ان ظالموں نے یہ لکھ دیا: لمبے قد والے، نیلگوں چشم، چھدرے بالوں والے۔ جب عام لوگوں نے ان نام نہاد علماء سے پوچھا کہ نبی آخر زمان کا توریت میں کیا حلیہ لکھا ہے، تو انہوں نے یہی متغیر شدہ الفاظ پڑھ دیے۔ ان سب نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب احوال سے جدا ہیں، اس لیے تکذیب کرنے لگے۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے، اگر اس میں جہنم کے پہاڑ بھی جلائے جائیں تو وہ بھی ریت ہو جائے اور یا شدت حرارت سے بالکل پگھل کر پانی کی طرح بہہ جائیں۔ علامہ بغوی نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے کہ کافر اس میں 40 برس اترتا چلا جائے گا تب بھی اس کی تہہ تک نہ پہنچے گا، اور سعود جہنم کی آگ کا پہاڑ ہے کہ اس پر کافر 70 برس تک چڑھایا جائے گا، پھر وہاں سے اتنے ہی برسوں تک گرے گا۔ یہ تفسیر مظہری سے لی گئی تھی۔ اگلی تفسیر عثمانی سے بیان کی جائے گی، اور کلام پاک کی آیت ہے: وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند روز گنے چنے۔ یہودیوں کی تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ بعض نے کہا 7 دن اور بعض نے 40 دن، جتنے روز بچھڑے کی پوجا کی تھی، اور بعض نے 40 سال، جتنی مدت میں یہ سرگزار رہے، اور بعض نے کہا ہر ایک جتنی مدت دنیا میں زندہ رہا۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ بھلا کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو گناہ نے، من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ، سو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، اور یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ، اور جب ہم نے لیا قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانہ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کیا کرو یا کرنا، وذی القربیٰ یتامہ، اور کنبے والوں سے اور یتیموں سے، والمساکین، اور محتاجوں سے، وقولوا للناس حسنا، اور کہیں سب لوگوں سے نیک بات، وقیموا الصلاۃ، اور قائم کیجیے نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور دیتے رہو زکوٰۃ، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے اس سے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے سے، وانتم معرضون، اور تم ہی پھرنے والے ہو۔ تو یہ ہم نے آیت نمبر
86 82 اور 83 80 آیت نمبر 80 کی ہو گئی 80 81 82 83 3 آیتیں، اور ان کی ترجمہ بھی ہو گیا، لیکن ان کی تفسیر انشاءاللہ تعالی وقید حیات کل کریں گے جمعرات کے روز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔